ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں 3 ایسے وقتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن وقتوں میں شیطان انسان کو بہت بہکاتا ہے۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ ضرور بہکاتا ہے، اور وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ کب اسے موقع ملے اور وہ انسان کو بہکائے اور اپنے کہنے پر چلائیں۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح بہکا دے اور اپنے کہنے پر چلائے۔ ناظرین، اسی کے متعلق بات کریں گے کہ وہ 3 کون سے وقت ہیں کہ جن میں شیطان انسان کو بہت زیادہ بہکاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ آئیے تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شیطان ان 3 وقتوں میں انسان کو کیسے بہکاتا ہے۔ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بڑے مقبول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کلیم بنایا، آپ سے کلام فرمایا ہے، آپ کی بہت بڑی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ میرے لیے شفاعت کیجئے کہ اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت شیطان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آیا کہ آپ کی شفاعت قبول ہے اور شیطان کی توبہ بھی قبول ہے، مگر شرط وہی پہلی ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کریں، جب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کا یہ حکم ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو خبر دی کہ شیطان، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن شرط وہی پہلی ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، اللہ رب العزت تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو شیطان نے اس پر جواب دیا کہ جب میں نے حضرت آدم کو زندہ رہتے وقت سجدہ نہ کیا تو اب ان کے مزار کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ کہہ کر اس نے یہ حکم ٹال دیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کی شفاعت کا مجھ پر احسان ہے، آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے شفاعت کی کہ میری توبہ قبول ہو جائے، اس لیے میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ شیطان نے خود ہی کہا کہ میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ میں 3 وقتوں میں آدمی کو بہت خراب کرتا ہوں، یعنی 3 وقتوں میں انسان کو بہت زیادہ بہکاتا ہوں۔ ایک غصے کی حالت میں کہ اس وقت میں خون کی بجائے اس کے جسم میں دوڑتا ہوں، یعنی خون کی جگہ شیطان رگوں میں دوڑتا ہے جس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اس وقت میں جو چاہتا ہوں اس سے کرا لیتا ہوں۔ اسی لیے ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، وہ کام کر جاتا ہے، پھر بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پھر شیطان نے دوسرا وقت بیان کیا کہ دوسرا جہاد کی حالت میں کہ غازی کو گھر بار یاد دلا کر جہاد سے روک دیتا ہوں، یعنی جب کوئی مسلمان اسلام کی خاطر جنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے اس کے گھر بار، اس کی اولاد یاد دلا کر اسے جہاد سے روک دیتا ہے کہ اگر تو جہاد میں گیا
اور جہاد میں شہید ہو گیا تو تیرے گھر والے برباد ہو جائیں گے، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہ یاد دلا دلا کر اس غازی کو جہاد سے روک دیتا ہے۔ لیکن جو سچا مسلمان ہوگا اور اسلام کی خاطر جہاد کرے گا تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور شیطان نے تیسرا وقت بیان کیا کہ تیسرے غیر عورت کے ساتھ خلوت کی حالت میں زنا کرا دیتا ہوں، یعنی جب کوئی غیر عورت غیر محرم کے ساتھ ہو اور وہ دونوں تنہائی کے عالم میں ہو تو شیطان ان دونوں کو بہت بہکاتا ہے، نوبت جو ہے وہ زنا تک پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں اس ویڈیو سے ہمیں ان 3 وقتوں کے بارے میں پتہ چلا کہ جن 3 وقتوں کا بیان خود ہی شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اوپر احسان مان کر ان 3 وقتوں کو بتایا کہ ان 3 وقتوں میں انسان کو بہت زیادہ بہکاتا ہوں۔ اس لیے ناظرین گزارش ہے ان 3 وقتوں میں عقل مندی سے کام لیں، اور تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت شیطان کو 1,00,000 برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا، یعنی 1,00,000 برس تک اسے جہنم میں رکھا جائے گا اور اسے وہاں سزا ملے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جہنم سے اسے نکالے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ تو اب بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ شیطان انکار کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دوزخ میں واپس کر دیا جائے گا۔ اور دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پھر اس وقت اسے دنیا کے جتنے بھی گنہگار لوگ ہوں گے انہیں جو سزا دی جائے گی ان سب کے برابر کئی گنا شیطان کو سزا دی جائے گی اور کئی گنا زیادہ اسے تکلیف ہوگی۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو سے ہم نے کچھ ان باتوں کا علم حاصل کیا، لہٰذا صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان 3 وقتوں کے بارے میں کچھ معلومات ہو اور وہ بھی ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔